محبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ دین کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانیاں دونوں پہ آتی ہیں، مگر ان پریشانیوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں اندر بیٹھا ہے اور وہ باہر دیکھ رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، درخت ٹوٹ کے گر رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد ہر طرف آندھی اور طوفان دیکھتا ہے، مگر وہ چونکہ کمرے کے اندر ہوتا ہے ایئر کنڈیشن فضا میں، تو اس پر اس آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس آندھی میں باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ مٹی، کپڑوں میں مٹی، خود کئی مرتبہ آندھی کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسے سائیکلون ہوتے ہیں کہ بندے کو اٹھا کر میلوں دور پھینک دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کی نوعیت میں جو فرق ہے، یہی فرق ہے دیندار کی پریشانی میں اور دنیا دار کی پریشانی میں۔ دیندار پہ پریشانیاں آتی ہیں، مگر وہ اللہ کی حفاظت کے شیشے کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے باہر پریشانیاں تو دیکھتا ہے، مگر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل ہرگز پریشان نہیں ہوتا۔ اور دنیا دار آدمی جب اس پر پریشانی ہوتی ہے تو اس کے دل کو پریشان کرتی ہے، وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، اینگزائٹی کا مریض بن جاتا ہے۔ ایک اور مثال اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص نے دو عورتوں کو دیکھا، دور سے دونوں عورتیں آنسو بہا رہی ہیں اور ٹیشو سے اپنے آنسو پوچھ رہی ہیں، انہوں نے بہت سارے ٹیشو بھگو دیے۔ اب ان دونوں کی حالت کیا ہے؟ ان میں سے ایک کا جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ یہ عورت اپنے آنسو روک نہیں سکتی، دل غم زدہ ہے، دکھی ہے، جدائی کا احساس ہے، اور اس کے آنسو تک تک گر رہے ہیں، اور یہ اس غم کی حالت میں آنسو پوچھ رہی ہے۔ ایک دوسری عورت ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنکھوں سے گرنے والا پانی صاف کرتی ہے، مگر اس کا دل لبے میں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فروٹ چاٹ کھا رہی ہے اور اس میں اسپائسی انگریڈینٹس ڈال دیے۔ اب اسپائسی ہونے کی وجہ سے وہ سی بھی کر رہی ہے، آنکھوں سے پانی بھی آ رہے ہیں، اور وہ ٹیشو سے ان کو صاف بھی کر رہی ہے، مگر وہ اتنا انجوائے کر رہی ہے کہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد پھر دوسری پلیٹ کا آرڈر دے دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تو دونوں نے ٹیشو بھگوئے اور آنسوؤں سے بھگوئے، مگر ایک کے آنسو دکھ کے آنسو تھے اور دوسری کے آنسو لذت کے آنسو تھے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کا غم بنا لیتا ہے تو اس کا دل دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دن میں کئی مرتبہ جیتا ہے، کئی مرتبہ مرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ بس میں تو زندگی میں پریشان ہو گیا۔ اور ایک وہ بندہ جو دین کو اپنا غم بناتا ہے، غم اس کو بھی ہوتا ہے، وہ بھی راتوں کو جاگتا ہے، وہ بھی فکر مند رہتا ہے، اس کا دل بھی غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر اس دین کے غم کو وہ انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں غم کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ہوگا تو وہ انسان نہیں حیوان ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر غموں سے دوستی کرنا سیکھیں۔
جو غم اللہ کی طرف سے آئے اس کو مہمان سمجھیں کہ اللہ نے میرے پاس مہمان بھیجا، اور اس کی قدر کریں۔ پنجابی میں کہتے ہیں سکھ دکھاں توں دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار۔ میں ان سکھوں کو دکھوں کو قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے سونا دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نو کلے داواں، کہ اگر میرا محبوب میرے دکھ پر راضی ہے تو میں سکھوں کو تو چولہے میں ڈال دوں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں یہ دین کا غم لکھا ہے تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے، ورنہ دنیا کو غم بنا دیتے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ اس لیے دین کو اپنا غم بنا لیجیے، اور اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئے تو اس پر واویلا مچانے کے بجائے صبر کرنا سیکھیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت دین پر لگا ہوا کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جس کو لگی ہوئی ہے۔ تو دین سے لگا ہوا کون ہے؟ جواب جس کو لگی ہوئی ہے۔ لگی ہوئی ہونے سے کیا مراد؟ جس کو دین کی فکر لگی ہوئی ہے، دین کی کڑھن لگی ہوئی ہے، وہ دین پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ دین کی فکر اور کڑھن یہ 6 طرح کی ہے۔ آج اس کی تفصیل سن لیجیے۔ یہ دین والوں کو 6 طرح کے غم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا غم نیکی چھوٹ جانے کا غم۔ ہر وقت دل میں یہ احساس کرتا ہے کوئی عمل چھوٹ نہ جائے۔ اگر فجر چھوٹ گئی تو دل غم زدہ، حج چھوٹ گئی تو دل غم زدہ، کوئی اور نیکی چھوٹ گئی تو دل غم زدہ۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو ان کو اتنا غم تھا کہ انہوں نے اس کے بدلے آنے والے پورے سال نفلی روزے میں گزارے۔ ایک بزرگ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، بڑے غمزدہ تھے، کہنے لگے افسوس کہ ایک بیٹا میرا فوت ہو جاتا تو کئی لوگ تعزیت کے لیے آتے، میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی اور کوئی میرے دکھ کو سمجھتا ہی نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے، تہجد قضا ہو گئی، نیند گہری تھی، آنکھ نہ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو گیا تھا، اتنا روئے، دل غم زدہ تھا کہ میری آج تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے تہجد کیوں قضا ہوئی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کی سچویشن آئی، سفر تھا، تھکاوٹ تھی، رات کو دیر سے سونا تھا تو خوب گہری نیند آ گئی۔ تو تہجد وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے بھگا دیا کہ اٹھے تہجد پڑھیے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی تم بڑے اچھا آدمی نظر آتے ہو کہ آپ نے آ کے مجھے تہجد کے لیے جگایا۔ میں تو شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا مگر شیطان تو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، وہ تو دشمن ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں ابھی بھی دشمنی ہی کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو کچھ عرصہ تو پہلے آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کے قضا ہونے پہ اتنے غمزدہ ہوئے تھے، رونا دھونا کیا تھا کہ اللہ نے اس رونے دھونے پر کئی سال کی تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیا تھا۔ آج آپ سوئے ہوئے تھے، اگر آپ کی تہجد پھر قضا ہوتی، پھر روتے دھوتے پھر سالوں کا ثواب ملتا۔ میں نے آ کے خود جگا دیا، آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، اٹھیں گے تو ایک رات کی تہجد کا ثواب ملے گا، روئیں دھوئیں گے تو کئی سالوں کا ثواب ملے گا۔ ابھی بھی میں نے آپ سے خیر خواہی نہیں کی، دشمنی ہی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں سے اگر کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی، معمولات چھوٹ جاتے تھے تو وہ اس پر غم زدہ ہوتے تھے،
مومن کو ہر وقت واچ فل رہنا پڑتا ہے، میری نماز نہ چھوٹے، میری تلاوت نہ چھوٹے، میرا کوئی نیک کام نہ ہو جو رہ جائے۔ یہ پہلی طرح کا غم۔ پھر دوسرا غم یہ ہوتا ہے مومن کو کہ مجھ سے کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں ایک کھجور پڑی دیکھی، بھوک تھی، اٹھا کر کھا لی، لیکن کھجور کھاتے ہی یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں تو صدقے کی کھجوریں بھی آتی ہیں جو میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، خود استعمال نہیں کرتا، ایسا تو نہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اتنا غم آیا، آپ رات کو سو نہ سکے، کروٹیں لیتے رہے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا ہاں، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کھجور میں نے کھائی کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی راستہ روک کر کھڑا ہے، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے کوڑا اس کے کپڑوں پر مارا اور کہا کہ بھائی لوگوں کو راستہ دو، کیوں کھڑے ہو؟ وہ شخص اس طرف کو ہٹ گیا، لیکن عمر لانو کے ذہن میں یہ بات رہی کہ مجھے اس کو آرام سے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے جلد بازی میں اس پر سختی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ 1 سال کے بعد اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوئی، پہچانا تو عمر لانو نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے حج کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عمر لانو نے 600 درہم دیے کہ یہ لے جاؤ اور حج کرو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس عمل کی وجہ سے ہے کہ میں نے تمہارے کپڑوں پہ کوڑا مارا تھا اور تمہارا دل دکھا تھا، میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے کچھ دے دوں، تمہارا دل خوش کر دوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں۔ فرمایا تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت تھی جس سے اس کا حساب لیا جانا تھا۔ تو اس بات کا غم ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو کوئی کام کہا تو اس نے کام کرنے میں سستی دکھائی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا اور اس کے کان پکڑ کے مروڑ دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ میں نے اس کے کان کو مروڑا، کہیں قیامت کے دن یہ مجھ سے حق نہ مانگے۔ تو آپ نے اس کو پھر بلایا اور کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے کان کو مروڑا ہے تم بھی اسی طرح میرے کان کو مروڑ دو۔ تو غلام نے اسی طرح کیا۔ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ زور سے مروڑ دو تاکہ تمہارا کوئی گلہ باقی نہ رہے۔ یہاں اس کا برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن جواب دینا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید شکتی رحمۃ اللہ علیہ غم زدہ رہتے تھے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ رات کو جب کروٹ لیتے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے۔ ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا کہ جب آپ کروٹ لیتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہیں گناہوں کی وجہ سے میری چہرے کو مسخ تو نہیں کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت الغلام کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بچپن میں میں نے اس جگہ پر گناہ کیا تھا، آج اس جگہ کو دیکھا تو اس گناہ نے مجھے رلا دیا، معلوم نہیں وہ معاف ہوا یا نہیں معاف ہوا۔ عبداللہ بن مسعود عنہ کے 3 بیٹے کو 3 نصیحتیں فرمائیں، بیٹے اللہ سے ڈرا کرو، گھر میں رہا کرو اور اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کرو۔ تو مومن کو پہلا ہوتا ہے نیکی چھوٹ جانے کا غم، اور دوسرا ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کا غم، اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں
ان کے رد ہونے کا غم، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی کوالٹی ایسی نہیں کہ یہ قبول ہو۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر سوچئے کہ ہمارے اعمال کیسے۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے کوئی نیکی ہی نہیں لکھی، میری نیکی بھی میرے گناہوں کی مانند ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے آپ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیک اعمال رد ہونے کا غم رہنا، آپ سوچیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، کھڑے مسلح پہ ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان نمازوں کو کھڑے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی غفلت سے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے پاس میں ہے کہ روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ تو ہمارے عمل کوالٹی کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تو یہ بھی غم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچنے کی بات ہے، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، شیطان نے کتنی عبادت کی، سالوں عبادت کی، ہزاروں سال، پھر رامے درگاہ بن گیا۔ بلند داؤد کو کتنا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کے باوجود انجام یہ ہوا کہ اس کو قرآن مجید میں کتا کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کے جو قریبی عزیز تھے، چچا وغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، وہ کثرت سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے مگر اس کے باوجود گمراہ رہے۔ تو ہم کس کھیت کی گاجمولی ہے کہ ہم اپنے عملوں پہ فریفتہ ہو جائیں کہ ہم تو بڑی نیکی کرتے پھرتے ہیں، ہمارا تو انجام بڑا ہی اچھا ہوگا۔ بس ایک غم ہے، اللہ جو اعمال کیے اب جیسے بھی ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجیے۔ مومن کو ایک چوتھا غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ کا غم، کہ کہیں موت کے وقت برا انجام نہ ہو۔ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، موت کے وقت ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان نے زندگی میں جو گناہ کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی